بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عابد صالح کی ملاقات، معجزات کا ایمان افروز واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے شکرانے نعمت میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ نیز اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر دعا کیا کرتے تھے کہ وہ ذات اپنی رضا اور اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ نوازتا رہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دریافت کیا، پروردگار، کیا روئے زمین پر میں ہی واحد شخص ہوں جسے آپ نے علم عطا فرمایا ہے اور اپنی خاص معرفت نصیب فرمائی ہے؟ پروردگار عالم نے جواب دیا، اے موسیٰ، آپ ہماری مشیت کے مطابق ہی علم رکھتے ہیں اور آپ کو ہمارے ارادے کے موافق ہی معرفت حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے استفسار کرتے ہوئے پوچھا، اے میرے رب، کیا مجھ سے بڑا کوئی عالم دنیا میں ہے؟ جواب آیا، میرا ایک نیک بندہ ہے، وہ ایسا خاص علم رکھتا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، وہ ایسی معرفت رکھتا ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار، آپ کا یہ نیک بندہ کہاں مل سکتا ہے؟ اس سے ملنے کو میرا دل مشتاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ اس وقت مجمع البحرین، جہاں دو دریا ملتے ہیں، کے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں ان کی زیارت کے لیے ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، آپ میری رہنمائی فرمائیں اور ان سے ملاقات کے لیے مجھے توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جاؤ، عن قریب میں آپ کی رہنمائی کے لیے ایک علامت ضرور مقرر کروں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس نیک بندے کی ملاقات کے لیے تیار ہوئے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا فرمائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مخلص خادم یوشع بن نون کو بلایا اور ان سے فرمایا، اے یوشع، میرا سفر کا ارادہ ہے، مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ سفر طویل ہوگا یا مختصر، کیا تم اس سفر میں میرے رفیق بننا چاہو گے؟ جس کی مسافت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یوشع بن نون ایک ایسے خادم تھے جنہیں موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لائے تھے اور مخلص خادم ہونے کے علاوہ صبح و شام موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی علوم و حکمت سے سیراب ہوا کرتے تھے، اس لیے یوشع نے عرض کیا، اے میرے سردار، میں آپ کا ہوں، آپ کا وفادار، فرما بردار، ایماندار رفیق ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، پھر فوراً سفر کی تیاری کرو، اللہ کے بھروسے پر چلیں گے اور سفر طے کریں گے، وہی ذات سیدھ ہے، راستے کی رہنمائی کرنے والی ہے۔ ان کے خادم نے روحت سفر باندھا اور اپنے ساتھ عام مسافروں کی طرح معمول سا زارِ راہ لیا، جیسے خشک روٹی، خشک کھجور اور کچھ گوشت جس کی بوٹیاں بنائی گئی تھی۔ بالکل عام مسافروں کی طرح تیاری کی، جیسے عام قسم کے مسافر صحراؤں اور بیابان جنگل کے سفر طے کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ جب دونوں نے سامان سفر تیار کر لیا تو یوشع نے موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا، اے میرے سردار، آپ کس سواری پر سوار ہوں گے؟ کس قافلے کے مصاحبت بنیں گے اور چلنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، بیٹے، ہماری ٹانگیں ہماری سواری ہوں گی، دریا ہمارا مصاحب ہوگا اور دریا کا ساحل ہمارا راستہ ہوگا۔ یوشع نے متعجب ہو کر پوچھا، کس جگہ جانا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجمع البحرین، جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہے، جائیں گے تاکہ اللہ کے نیک بندے سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں میری رہنمائی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم یوشع بن نون شب و روز دریا کے ساحل پر چلتے رہے، راستے کی دشواری اور طویل سفر کی وجہ سے نہ تھکے اور نہ ہی اکتائے، کھانا کھانے اور کچھ دیر آرام کرنے کے سوا کہیں نہیں ٹھہرے۔ اسی اثناء میں ایک عرصہ گزر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کے پہلے دن کی طرح بالکل حشاش بشاش اور عبد صالح کی ملاقات کے لیے بے تاب تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بالکل بے ہمت نہ ہوئے اور نہ ہی سفر سے گھبرائے اور نہ ہی اکتائے۔ یوشع نے ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ مجمع البحرین تک پہنچنے کے لیے ابھی طویل سفر باقی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو مجھے نہیں معلوم، البتہ میں مجمع البحرین تک پہنچ کر ہی رہوں گا، خواہ طویل عرصہ تک سفر کیوں نہ کرنا پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم یوشع بن نون نے خشکی کا سفر صبر و ہمت اور نشاط کے ساتھ تیزی سے جاری رکھا، حتیٰ کہ کھانا ختم ہو گیا۔ چنانچہ یوشع نے دریا سے ایک مچھلی کا شکار کیا اور اپنے ساتھ اس مچھلی کو اٹھا لایا تاکہ مچھلی کا گوشت بطور غذا کام آ سکے۔
چلتے چلتے ایک بڑے پتھر کے قریب پہنچ، اس پتھر کے پاس ذرا سستانے اور تازہ دم ہونے کے لیے اور اس کا سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب تھوڑی دیر آرام کر لیا تو پھر چلنے کے لیے اور سفر کے لیے تیار ہوئے۔ دن ختم ہونے کے قریب تھا اور شام ہونے کو تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلی بار سفر کا تھکان محسوس ہوا، جو ابتدائی سفر میں کبھی محسوس نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کے قدموں میں اب مزید چلنے کی سکت نہیں رہی۔ اسی طرح ان کو اپنے اعضاء کی کمزوری اور نکاہٹ کا بھی احساس ہوا۔ چنانچہ آپ زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے خادم سے فرمایا، ترجمہ: یعنی ہمارا ناشتہ تو لاؤ، ہم کو تو اس سفر میں یعنی آج کی منزل میں بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری مدد فرمائے اور ہم منزل مراد تک پہنچ جائیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کے خادم یوشع نے کف افسوس ملتے ہوئے کہا، ترجمہ: لیجئے دیکھیں، عجیب بات ہوئی، جب ہم اس پتھر کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے تو میں اس مچھلی کے تذکرے کو بھول گیا اور مجھ کو شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے استفسار کیا، مچھلی کا کیا ہوا؟ کہاں گئی؟ خادم یوشع نے جواب دیا، وہ مچھلی کھسک گئی اور اس نے دریا میں عجیب طریقے سے اپنی راہ بنا لی۔ مچھلی ٹوکری سے نکلی اور اپنی سم کو متعین کرتی ہوئی دریا میں چلے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خادم یوشع کی بات پر تعجب بھی ہوا اور دل میں امید کی کرن بھی پیدا ہوئی اور خوشی کی لہر بھی دوڑ گئی۔ پھر خادم سے فرمایا، اے یوشع، ذرا وضاحت سے بتاؤ، اس مچھلی کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ یوشع نے کہا، جب آپ آرام فرما رہے تھے اس وقت یہ واقعہ رونما ہوا۔ وہ قصہ یہ ہوا کہ جس ٹوکری میں وہ مچھلی تھی اس کی کھرکھراہٹ میں بیدار ہوا۔ وہ ٹوکری میرے پہلو میں رکھی ہوئی تھی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ مچھلی ان پتھروں میں لڑکھ رہی ہے۔ میں جلدی سے اس کو لانے کے لیے اس کے پیچھے گیا، مگر میں نے عجیب منظر دیکھا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑی فرحت اور خوشی سے پوچھنے لگے، ہاں بتاؤ، تم نے کیا دیکھا؟ تم نے کیا دیکھا؟ جلدی سے بتاؤ۔ خادم یوشع نے حسرت و افسوس کے انداز میں کہا، میں نے اس مچھلی کو دیکھا کہ دریا کے پانی نے اس کو ڈھانپ لیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ حرکت کر رہی ہو اور الٹ پلٹ رہی ہو، جیسے وہ دوبارہ زندہ ہو گئی ہو اور ان بڑے پتھروں کے خفیہ راستے میں مضطرب اور بے قرار ہو رہی ہو۔ پھر وہاں سے نکل کر دریا میں چلے گئی۔ میں اس کو پھر پکڑ نہ سکا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پر کوئی تعجب یا حیرت نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ملاحظہ کر چکے تھے، بلکہ آپ بہت مسرور اور مفروح ہوئے۔ آپ کو اس امر کا ادراک ہو گیا کہ مردہ مچھلی کا دوبارہ زندہ ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وہی نشانی ہے جس کا اس نے مجمع البحرین کی راہ دکھانے کے لیے وعدہ فرمایا تھا۔ نیز آپ کو اس کی بات کی معرفت ہو گئی کہ جس جگہ پر یہ مچھلی کھسکی تھی وہی راستہ اللہ کے اس نیک بندے کی طرف جاتا ہے جس کی ملاقات کی انہیں خواہش تھی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرحت و نشاط کے ساتھ اٹھے اور اپنے خادم سے فرمایا، ترجمہ: یعنی یہی وہ موقع ہے جس کی ہم کو تلاش تھی، جلدی کرو، اس پتھر کی طرف چلو۔ خود یہ صورتحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی ابتدا تھی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ پھر آئندہ جب ان کے عبد صالح سے ملاقات ہو گئی اس وقت بھی بڑے عجیب و غریب معجزات ظاہر ہو گئے۔ بہرحال ابھی صبح روشن نہیں ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم یوشع بن نون اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے ہوئے واپس پلٹے اور مسلسل اپنے پہلے راستے کی تلاش میں چلتے رہے، حتیٰ کہ اسی بڑے پتھر کے پاس پہنچ گئے جہاں انہوں نے اس سے قبل پڑاؤ ڈالا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع سے پوچھا، اے یوشع، ذرا مجھے وہ جگہ تو دکھاؤ جہاں سے وہ مچھلی کھسک کر دریا میں چلے گئی تھی۔ چنانچہ یوشع نے ان بڑے پتھروں میں موجود خفیہ راستے کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے مچھلی کھسک کر چلی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوشع کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف دیکھا۔ انہیں وہاں پتھروں میں ایک خفیہ راستہ نظر آیا جو دریاؤں کی دوسری جانب جاتا تھا۔ سمجھ گئے کہ یہاں سے وہ مچھلی نکل کر دریا کی طرف گئی ہوگی اور ان کے خادم اس کے پیچھے گئے ہوں گے۔ چنانچہ وہ دونوں اس چٹان کی طرف دوسری جانب سے دریا کی طرف نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے ارد گرد دیکھا تو اللہ کے وعدے کو سچا پایا۔ اس چٹان نے اپنے عظیم جرم کی وجہ سے موار کو مستور کیا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شیریں پانی کو نمکین پانی کے ساتھ باہم ملتے ہوئے بھی دیکھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بڑے پتھروں کے ایک طرف سبز رنگ کی بساط دیکھی جو سبز گھاس سے بھی زیادہ شاداب تھی، جس پر ایک خوبصورت باوقار اور باروب سفید ریش بزرگ چہار زانوں بیٹھے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ وہی عبد صالح ہیں جن سے ملاقات کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، اور یہ وہی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخفی چیزوں کا علم دے رکھا ہے۔ اس مبارک قصے میں جو معجزات پیش آئیں گے، یہ لمحات اور مواقع اسی جانب کی طرف ایک قدم ہے۔
اس ملاقات کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عبد صالح کے ساتھ کیا معاملہ رہا۔ بہرکیف موسیٰ آگے بڑھے اور اللہ کے اس نیک بندے سے کہا، السلام علیکم یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب السلام علیکم۔ شیخ نے ان کی طرف دیکھا، چہرہ چمک رہا تھا اور ان کے سلام کا اس طرح جواب دیا، وعلیکم السلام یا نبی اللہ، یعنی اے اللہ کے نبی وعلیکم السلام۔ پھر شیخ نے ان کو اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھے اور تعجب خیز انداز میں پوچھنے لگے، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ شیخ نے کہا، جی ہاں، کیا آپ بنی اسرائیل کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اور زیادہ حیران ہوئے اور پوچھا، آپ کو میرے بارے میں کس نے بتایا؟ میرا تعارف کس نے کرایا؟ شیخ نے جواب دیا، آپ کے بارے میں مجھے اس ذات نے بتایا جس نے میرے بارے میں آپ کو بتایا، اور مجھے آپ کا تعارف اس ذات نے کرایا جس نے آپ سے میرا تعارف کرایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل شیخ کی ہیبت سے بھر گیا اور سمجھ گئے کہ یہ واقعی اللہ کے نیک صالح بندے ہیں اور اپنے رب کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت ان کو عطا فرمائی ہے اور اپنے پاس سے کوئی خاص علم عطا فرمایا ہے اور ان کو اپنا ولی بنایا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے نرم اور لطیف انداز پوچھنے لگے۔ ترجمہ، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط سے کہ جو علم مفید آپ کو من جانب اللہ سکھایا گیا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھا دیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر شیخ مسکرائے اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، آپ سے میرے ساتھ رہ کر میرے فعل پر صبر نہ ہو سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بات بھی آپ مجھے سکھائیں گے یا میری رہنمائی کریں گے میں اس پر ضرور صبر کروں گا۔ شیخ نے مسکراتے ہوئے اپنے سر کو ہلایا اور فرمایا۔ ترجمہ، بھلا ایسے امور پر آپ کیسے صبر کریں گے جو آپ کے احاطۂ واقفیت سے باہر ہیں؟ یعنی اے موسیٰ، جو علم میرے پاس ہے وہ تیرے علم کے علاوہ ہے۔ جو افعال مجھ سے صادر ہوں گے تم اس پر صبر و ضبط کبھی نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ ترجمہ، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر یعنی ضابط پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کے حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ اس موقع پر ایک چڑیا آ کر پانی میں موجود ایک پتھر پر بیٹھ گئی اور اس نے پانی میں چونچ ماری پھر اڑ گئی۔ یہ دیکھ کر شیخ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس چڑیا نے اپنی چونچ میں کتنا پانی لیا ہوگا؟ یعنی یقین جانو، خدا کی قسم، میرا علم اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے اس پرندے نے اس دریا سے پانی کا قطرہ اپنی چونچ میں اٹھایا۔ پھر ان بزرگ نے فرمایا۔ ترجمہ، اچھا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رہے کہ مجھ سے کسی بات کی نسبت کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ اس کے متعلق میں خود ہی ابتدائی ذکر نہ کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا، ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ اب یہاں سے 3 عجیب و غریب واقعات اور حیرت انگیز معجزات کا ذکر شروع ہوتا ہے جس کے اسباب اور وجوہات کی وضاحت خود یہ عبد صالح آخر میں کریں گے۔ پہلا واقعہ، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دریا کے ساحل پر ان نیک بزرگ کے ساتھ ہو لیے اور یوشع بن نون بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ اچانک دریا کے وسط میں ایک کشتی چلتی ہوئی نظر آئی۔ ان بزرگ نے اپنے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ کیا۔ کشتی دریا کے کنارے کے قریب پہنچی۔ کشتی میں سوار لوگوں نے ان سے ان کے ارادے کے متعلق پوچھا۔ لوگوں نے ان بزرگ کو دیکھ کر پہچان لیا کیونکہ وہ لوگ ان کو ہمیشہ دریا کے کنارے پر عبادت کرتے ہوئے دیکھا کرتے تھے۔ ان بزرگ نے ان سے کہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں تم جا رہے ہو ہمیں بھی اپنے ہمراہ سوار کر لو، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے اجرت نہیں ہے۔ کشتی والوں نے کہا، خوش آمدید، آپ نیک و صالح آدمی ہیں، تشریف لائیے۔ چنانچہ وہ بزرگ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی والوں نے ان کا خوب اکرام و احترام کیا اور انہیں مرحبا کہا اور ان کی خدمت کرنے لگے۔ کشتی ان کو لے کر چلنے لگی۔ جب کشتی کسی شہر کی بندرگاہ پر ٹھہرنے کے لیے قریب پہنچی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ان بزرگ کی طرف سے ایک عجیب کارروائی دیکھی کہ انہوں نے اس کشتی سے ایک کلہاڑی لی اور کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کو توڑنے کی کوشش شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام خود پر قابو نہ پا سکے۔ ان بزرگ سے کشتی کا جو حشر کیا اس پر ان کو غصہ آ گیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اس حرکت کو کشتی والوں کے ساتھ بدسلوکی خیال کر رہے تھے۔ اس طرح تو سب کے غرق ہونے کا بھی خطرہ تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان بزرگ سے کہا، چہرے پہ غصے کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ان لوگوں نے ہمیں بلا اجرت کسی اپنی کشتی میں سوار کیا اور پھر غایت درجہ ہمارا اکرام بھی کیا، مگر آپ نے ان کی کشتی کو پکڑ کے توڑ پھوڑ دیا تاکہ کشتی والے دریا میں ڈوب جائیں۔ ترجمہ، آپ نے بڑی بھاری یعنی خطرے کی بات کی۔ ان بزرگ نے کہا۔ ترجمہ، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ سے میرے
ساتھ صبر نہ ہو سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات فوراً یاد آ گئی، یعنی یہ وعدہ کہ جو افعال بھی ان سے صادر ہوں گے ان کے متعلق سوال نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان بزرگ کے ان افعال پر تعجب ضرور ہوا، کیونکہ یہ فعل قبیح ان کے علم کے مطابق بظاہر صحیح نہیں تھا۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے اظہار افسوس کرتے ہوئے ان بزرگ سے کہا، ترجمہ: مجھ کو یاد نہ رہا تھا، سو آپ میری بھول چوک پر گرفت نہ کیجیے اور میرے اس معاملے میں مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالیے۔ جو ہی وہ کشتی منزل مقصود پر جا کر رکی تو اس بزرگ ان سے اترے اور شہر کے اندر چلنے لگے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بزرگ پہلے سے ہی زیادہ کوئی تعجب انگیز اقدام کے لیے تیار ہو رہے ہوں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام حقیقی حال سے واقف نہیں تھے، اور اس ڈر سے کہ کہیں اس پر بے صبری کا الزام نہ لگایا جائے یا ان بزرگ کی کوئی شرط نہ ٹوٹ جائے، موسیٰ علیہ السلام ان سے بحث کرنے سے بھی ڈر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ جب تک میں تم سے حقیقی حال ذکر نہ کر دوں تم مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام خاموش۔ دوسرا واقعہ، وہ بزرگ موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ اس شہر کے اطراف میں اور اس کی گلی کوچوں میں گھوم رہے تھے کہ اچانک موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بزرگ ایک لڑکے کے پاس گئے جو راستے میں کھیل رہا تھا، اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کی گردن کو دباتے رہے حتیٰ کہ اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت گھبرائے اور دہشت زدہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے یہ ہیبت ناک منظر ناقابل برداشت ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے سامنے قتل کی ایک بھیانک صورت دیکھی تو انہوں نے اس عبد صالح کی طرف بنظر تعجب دیکھا اور بڑے غضبناک اور ناراضگی کی حالت میں کہا، اس بیچارے لڑکے نے کیا گناہ کیا تھا جس کی پاداش میں آپ نے اس کو قتل کر دیا؟ ترجمہ: آپ نے ایک بے گناہ بچے کو مار ڈالا اور وہ بھی بے بدلے کسی جان کے۔ بے شک آپ نے یہ تو بڑی بے جا حرکت کی۔ اس بزرگ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، ترجمہ: کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اس عمل پر بڑی حیرت ہوئی جس کے پیچھے محض علمی استفادے کے لیے چلے گئے، مگر تاحال کوئی ایسی چیز ان کے پاس نہ ملی، بلکہ یہ بزرگ ایسے عجیب کام دکھا رہے تھے جن کی اجازت شریعت موصودی نہیں دیتی۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، ترجمہ: اگر اس مرتبہ کے بعد آپ سے کسی امر کے متعلق کچھ پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھیے، بے شک آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ تیسرا واقعہ، وہ نیک بزرگ اور موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے نکلے اور ایک سفر طے کرنے کے بعد دوسرے شہر پہنچے۔ وہ دونوں بہت تھک چکے تھے اور بھوک بھی لگی ہوئی تھی، چنانچہ انہوں نے اس شہر کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر کسی نے بھی ان کو نہیں پوچھا۔ جس سے بھی ضیافت کا کہتے وہ یہی جواب دیتا کہ ہم لوگ پردیسیوں کو اجرت کے ساتھ ہی کھانا دیتے ہیں۔ جس کو بھی ضیافت کے لیے کہتے تو یہی جواب ملتا کہ ہم بغیر قیمت کے کھانا نہیں دیتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بہت تھک گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کسی گھر کی ایک دیوار کے سائے میں آرام کے لیے بیٹھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان بزرگ کو بھی اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا تاکہ وہ بھی سفر کی مشقت کو دور کر سکیں اور آرام کر سکیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک عجیب چیز دیکھی جس سے ان کے ہوش اڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بزرگ قریب ایک پرانی دیوار جو گرنے ہی والی تھی اس سے کھوکھلی اینٹیں نکال رہے تھے، اس راستے سے مٹی جمع کر کے اس کا غارہ بنا کر اینٹوں کو اپنی جگہ دوبارہ مضبوطی کے ساتھ لگا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ دیوار دوبارہ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہو گئی، مگر کسی سے اس کا کام کی مزدوری نہیں مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، اگر یہ بزرگ اپنے اس کام کی مزدوری لے لیتے تو اس سے شہر والوں سے کھانا خریدا جا سکتا تھا جو مسافروں کو اجرت پر ہی کھانا دیتے تھے۔ جو ہی وہ بزرگ اپنے کام سے فارغ ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، آپ نے یہ دیوار کیوں کھڑی کی؟ یہ دیوار پہلے منہدم ہونے کو تھی، آپ نے اس کی مرمت کر دی، آپ نے دیوار کے مالک سے اپنے کام کی اجرت کیوں نہیں مانگی؟ ترجمہ: اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ بزرگ نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور ان سے کہا، یہ وقت ہماری اور آپ کی علیحدگی کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام متنبہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ میں نے اس معاہدے سے تجاوز کیا جو میرے اور شیخ کے درمیان ہوا تھا کہ جب تک وہ خود ذکر نہیں کریں گے میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو شیخ سے فراق کا یقین ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ضبط نہیں کر سکے اور اپنی زبان کو کلام سے نہیں روک سکے تھے اور ان بزرگ کی شرع کی پابندی نہ کر سکے تھے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، آپ بالکل بجا کہتے ہیں، آپ کو میرے ساتھ چلنے میں مشقت ہوئی، میں سوال کرنے سے آپ
اپنے آپ کو نہ روک سکا، نہ ہی اپنی زبان کو قابو کر سکا، اور نہ ہی میں ان افعال کو دیکھ کر صبر کر سکا جو آپ سے صادر ہوئے۔ مگر شیخ نے بڑے نرم انداز میں کہا، افسوس نہ کیجیے اور غم بھی نہ کیجیے، میں آپ کو ان کاموں کی حقیقت سے آگاہ کروں گا جن کو دیکھ کر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اشتیاق اور فرحت سے کہا، آپ ضرور مجھے ان واقعات کی حقیقت سے آگاہ کیجیے، میں اس کا بہت مشتاق ہوں۔ شیخ نے کہا، ٹھیک ہے، آؤ چلو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ دیکھتے ہیں تاکہ میں ان کاموں کی وضاحت کر دوں جن کی حقیقت تم سے مخفی رہی۔ آئندہ جب عبد صالح بزرگ مذکورہ تینوں واقعات، کشتی کا توڑنا، لڑکے کو قتل کرنا اور بخیل بستی کی دیوار کا بنانا جو غریب الوطن کو کھلاتی پلاتی نہیں تھی، کی حقیقت کا انکشاف کریں گے تو ہمیں ان معجزات کا علم ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کے منکشف ہوئے، نیز موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوگا جو علم ان کے پاس ہے وہ قلیل ہے۔ مخفی علم کے معجزات۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً عبد صالح سے سوال کیا اور ان سے پوچھا، اس کشتی کا کیا معاملہ تھا؟ عبد صالح نے جواب دیا، اصل میں وہ کشتی چند مسکین لوگوں کی تھی جو اس دریا میں کام کرتے تھے، اور وہ لوگ قلیل سامان تجارت میں بھی باہم شریک تھے اور ایک دوسرے تجارت سے اس کا مطالبہ کرتے تھے اور اس کے ذریعے دوسرا سامان شہروں سے حاصل کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، جب کشتی والے اتنے فقر و افلاس کا شکار تھے، انہوں نے ہمارا اکرام بھی کیا اور ہماری ضیافت میں اپنی جانیں لگا دی، تو پھر آپ نے ان کی کشتی کو کیوں توڑ دیا؟ بزرگ نے کہا، میں نے دراصل اس کشتی کو عیب دار کرنا چاہا تھا، کیونکہ وہ کشتی جس شہر میں جا رکی تھی اس شہر کا بادشاہ بڑا جابر اور ظالم تھا۔ وہ اپنے کارندوں کو ان جگہوں پر بھیجتا تھا جہاں کشتیاں آ کر ٹھہرتی تھی، پھر وہ کارندے اس کشتیوں کو غصب کر لیا کرتے تھے جو اچھی حالت میں ہوتی، وہ اپنے زور اور طاقت سے ایسی کشتیاں چھین لیا کرتے تھے، مگر جو کشتیاں عیب دار ہوتی یا خراب قسم کی ہوتی اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ وہ لوگ اس کو غصب نہ کر سکیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حقیقت کھلی اور ایک ایسے علم کا معجزہ ظاہر ہوا جو ان کے خیال سے بھی بالاتر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ان بزرگ سے ہنستے ہوئے کہنے لگے، اچھا، اس لیے آپ نے اس کشتی کو عیب دار کیا اور توڑا تاکہ وہ ظالم بادشاہ کشتی کے مسکین مالکوں سے ان کی کشتی غصب نہ کر سکے۔ عبد صالح نے کہا، ہاں، اسی لیے میں نے ایسا کیا تاکہ وہ کشتی ظالم بادشاہ کے ہاتھ نہ لگے اور کشتی کے مالکان بعد میں کشتی کی مرمت وغیرہ کر کے اس کے ذریعے معاش حاصل کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کشتی والوں کا خیال آیا کہ وہ لوگ کشتی کے نقصان کی وجہ سے ضرور ناراض اور غضبناک ہوئے ہوں گے، لیکن اگر ان کو بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح اس امر کی حقیقت کا علم ہو جائے گا تو وہ بھی ضرور خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے۔ ہر مصیبت کے اندر کشادہ حالی پوشیدہ ہوتی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان بزرگ سے کہا، آپ نے جو ایک کمسن بچے کو مار ڈالا تھا اس کا کیا سبب تھا؟ انہوں نے جواب دیا، اصل میں اس بچے کے ماں باپ ایماندار تھے اور یہ خود سرکش گمراہ کافر تھا۔ ترجمہ، بس ہم کو اندیشہ ہوا کہ یہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کے ماں باپ کو راحت دی اور ان کو معصیت سے شر بخشا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کے ماں باپ کو راحت دی اور ان کو معصیت کی شر سے بچایا، لیکن وہ ماں باپ نے گمراہ بیٹے کی موت کی نعمت کو اس کی سخت موت کے سبب سے ہی محسوس کر سکتے تھے، کیونکہ بعض چیزیں بظاہر بری معلوم ہوتی ہیں مگر در حقیقت ان میں خیر مخفی ہوتی ہے۔ ان بزرگ نے اس کے بعد کہا، ہاں، اسی لیے میں نے ایسا کیا اور ہمیں منظور ہوا کہ بجائے اس کے پروردگار عالم ان کو ایسی اولاد دے جو پاکیزگی یعنی دین میں ان سے بہتر ہو اور ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے میں ان سے بڑھ کر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، واقعی اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عبد صالح سے پوچھا، اچھا، اس دیوار کا کیا قضیہ تھا جسے آپ نے کھڑا کیا اور کسی سے اس کا کام کی اجرت بھی نہیں لی؟ ان بزرگ نے جواب دیا، وہ دیوار دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے اور اس دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال مدفون تھا۔ ان کے والد نے وفات سے قبل ان کو چھپا دیا تھا اور ان کا باپ ایک نیک اور صالح اور متقی آدمی تھا، اس لیے آپ کے رب نے اپنی مہربانی سے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں اور اپنا دفینہ نکال لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے استفسار کرتے ہوئے کہا کہ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس خزانے کے ضائع ہونے کے خوف سے اس دیوار کو درست کر کے دوبارہ کھڑا کیا؟ بزرگ نے جواب دیا، ہاں، اس لیے میں نے دیوار کو جو گرنے ہی کو تھی مرمت کر کے دوبارہ کھڑی کر دی تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے
اور کسی لابالی کے ہاتھ نہ لگے۔ جب یہ یتیم بچے جوان ہوں تو خود اپنے معاش کے سلسلے میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے معجزات کا ظہور ہوا اور اس مخفی علم کے حقائق آشکار ہوئے جو اس نیک بندے نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھائے۔ نیز موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ جو علم ان سے مخفی تھا وہ ان عبد صالح کے لیے بالکل واضح تھا، اور جو چیز ان کی آنکھوں سے مستور تھی اور ان کے بزرگ کے سامنے بالکل مکشوف اور کھلی تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم معجزات موسیٰ علیہ السلام کو بھی سکھانے چاہے تو ان کو اس کے لیے چن لیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔